بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف، آیت نمبر 83۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورۃ الکہف کے تعارف میں یہ بات گزر چکی ہے کہ مشرکین نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ یہاں سے اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے 2 سینگھوں والا۔ یہ کسی نامعلوم وجہ سے ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کون تھا اور کس زمانے میں تھا۔ البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن کریم نے اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، اور تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ یہ ان کے پہلے سفر کا ذکر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وقت مغرب میں دنیا کی جو آخری آبادی تھی، ذوالقرنین وہاں تک پہنچے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی۔ اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ اور وہاں انہیں ایک قوم ملی، ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ اس علاقے میں کافر لوگ آباد تھے اور حضرت ذوالقرنین نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دوسرے فاتحوں کی طرح تم بھی ان لوگوں کو قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو، اور اگر چاہو
تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہو۔ دوسری صورت کو اچھا رویہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ یہ صورت بہتر ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ اگر وہ پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے براہ راست وحی کے ذریعے فرمائی ہوگی، اور وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کو اس زمانے کے کسی پیغمبر کے ذریعے یہ بات پہنچائی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کی بجائے الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں 3 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور ذوالقرنین کا واقعہ۔ ان 3 واقعات میں 3 قانون کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، اس سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے، قانون استقلال، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان پر مستقل مزاجی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ چلتے رہیں۔ جیسے اصحاب کہف اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے، اس میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ایماندار شخص کو اصحاب کہف کے واقعہ سے استقلال کی تعلیم حاصل کر کے ایمان کے سلسلے میں ہمیشہ مستقل مزاج رہنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی، اسی طرح وہ ہر استقلال اختیار کرنے والے شخص کی مدد فرمائے گا۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، جس میں ہمارے لیے صبر کی تلقین ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ناقابل فہم اور ناقابل برداشت امور میں صبر کا دامن تھامے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی پریشانی اٹھانا پڑی، انہوں نے ہر چند برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خضر علیہ السلام کی رفاقت کو قائم نہ رکھ سکے۔ خضر علیہ السلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میری معیت میں عجیب و غریب واقعات دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ان 3 واقعات کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام مزید معلومات حاصل نہ کر سکے، اور دونوں حضرات میں جدائی واقع ہو گئی۔ گویا اس واقعے میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اسی طرح ذوالقرنین کے واقعے میں ہمیں شکر کی تلقین کی گئی ہے۔ جس طرح ذوالقرنین نے خدا تعالیٰ کی طرف سے انعامات پا کر اس کا شکر ادا کیا، اسی طرح ہمیں بھی ہمیشہ شکر کا التزام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔